السلام علیکم۔ بکھرا سچ محمد ساجد اسلام رانا کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ملک میں سیلابی صورتحال ہے، ہنگامی صورتحال ہے اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہے۔ ہم لوگ بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ چلیں جو جتنی بھی کر رہا ہے، ہر کسی کی اپنی ایک مرضی ہے، لیکن میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص اپنا حصہ ضرور ڈالے۔ یہاں جتوئی میں مضافاتی علاقوں میں پاک فوج بھی آ گئی ہے۔ جوگی والا رامپور کے علاقوں میں پاک فوج نے کل سے ہی امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاک فوج ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج کی عزت و مورال کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ بہرحال یہاں پر ایک شعر میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ایک دعائیہ شعر ہے کہ اے خاصائے خاصان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت دعا ہے امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے۔ اے دو جہانوں کے تاجدار، تیری امت بڑی مشکل میں ہے، تیری امت بہت مشکل میں ہے۔ خدارا نظر کرم ہو جائے، ہم گناہ گاروں کے گناہوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے تو ہمارے گناہوں کی شامت، مگر تو رحمت للعالمین ہے، تو دو جہانوں کا تاجدار ہے، تو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اے دو جہانوں کے تاجدار، اے سبز گنبد کے مکین، ہم گناہ گاروں کے حال پر رحم و کرم ہو۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مصیبتوں کو ٹال دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ اس مشکل گھڑی میں جو اس سیلاب سے بچے ہوئے ہیں ان کو ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس مشکل میں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور حکمرانوں سے صرف کہہ دینا کافی نہیں رہے گا، اس دفعہ پورے پاکستان کی عوام یہ عہد کر لے کہ اپنے حکمرانوں سے، چاہے وہ کسی علاقے کے ہوں، چاہے وہ کسی شہر کے ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہوں، چاہے وہ اقوام متحدہ کے ہوں، اپنا حق لینا سیکھیں۔ جب آپ بولیں گے ہی نہیں تو آپ کی ضرورت کا کس کو پتہ چلے گا؟ اب کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنا بند کریں۔ بلی نے بہت سارے لاکھوں کروڑوں کبوتر کھا لیے، اب اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھیں اور اپنے حقوق مانگنے کا طریقہ استعمال کریں۔ یہ بے حسی، بے غیرتی اور لاپرواہی اور بزدلی کی جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس طرح کی ورڈنگ یوز تو نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اس کو زندگی گزارنا نہیں کہتے، اسے رسوا ہونا کہتے ہیں، اسے محتاجی میں رہنا کہتے ہیں۔ عزت سے رہیں۔ ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی ہے نا، جب ہم حکومت کو بنا سکتے ہیں کیا اس کو سنوار نہیں سکتے؟ بنا بھی سکتے ہیں، سنوار بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں۔ عوام کی طاقت ہوتی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کو عوام نے اتنا فیمس کیا تو اسی طرح اپنے حقوق بھی لیں ان سے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس پارٹی کو مضبوط کیا اس سے اپنے حقوق بھی لیں۔ پہلی پارٹیاں تو ناکام ہو گئی، نااہل ہو گئی، وہ مطلب انہوں نے جو بھی کیا وہ عوام کے سامنے آ گیا، لیکن جو اب پارٹی بنائی ہے آپ نے، جس کو سپورٹ کی ہے، جس کے پیچھے آپ ایک دوسرے سے لڑنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس کے پیچھے آپ نے رشتوں کی قدر چھوڑ دی، جس کے پیچھے آپ کے خون سفید ہو گئے، اس سے تو حق لینا سیکھیں۔ اس کے آگے آپ جی تو بڑی دور سائیں کرتے پھرتے ہیں، جیسے وہ ایک غلامی سے نکلے دوسری غلامی میں آ گئے۔ میری بات کا غصہ مت کرنا آپ لوگ، یہ ایک غلامی آسمان سے ٹپکے کھجور میں اٹکے، یعنی کہ وہ زمین تک پھر بھی نہیں پہنچے اپنی منزل پر یا کہیں صحیح راستے پر، وہ پھر بھی بھٹکے ہی ہوئے ہیں۔ راستہ تو بدلا لیکن اس سے بھی زیادہ بھٹک گئے۔ پہلے ایک دوسرے سے ملتے تھے، شعور ہوتا تھا، جیسے بھی گزر رہی تھی اچھی گزر رہی تھی۔
لیکن اب جو افراتفری آ گئی، اب جو حالت آ گئی ہے، پڑھے لکھے جاہل پیدا ہونے لگ گئے ہیں، اور باشعور جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور جو بااختیار ہیں انہوں نے آنکھیں اور کان اور سب کچھ بند کر لیا ہے۔ تو لہذا اللہ کا نام لیں، خوف خدا کریں، انصاف کو صرف نام اور کتابوں تک نہ رکھیں، تقریروں تک نہ رکھیں، انصاف کو قائم کریں، انصاف کو لینا اور مانگنا اور قائم کرنا سیکھیں۔ اتنی بڑی پارٹی بنائی ہے تو اس پر آپ سوال کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے دنیا کی سب سے بڑی سرزمین پر حکومت کی، اس وقتوں میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے پیاسا مر گیا تو عمر اس کا حساب دے گا۔ ایک نہیں، سینکڑوں کروڑوں مثالیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو، صرف اسے سننے تک نہ رکھیں۔ حکمران اگر آپ نے چنا ہے، جی بسم اللہ، لیکن اس حکمران سے کام بھی لیں، اس پر کوئی اعتماد ہے آپ کو؟ آپ کا کوئی بھلا کرے گا؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے لاڈلے کے علاقے میں تو گیا، وہ اینٹوں کا جگہ رستہ بنا ہوا ہے حالانکہ، لیکن وہ نیچے ویڈیو بنانے کے لیے وہ 1 منٹ نیچے چل پڑا۔ وہ کوئی 100 فٹ کی مشکل سے جگہ ہے، وہ گلی جہاں پر پانی ہے، وہاں بھی اینٹوں کا رستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے وہ اینٹوں سے چلے، اور جب ویڈیو بنی تو پھر وہ اینٹوں سے نیچے پانی میں اتر لیے۔ اللہ اللہ کرو، کوئی عقل کا استعمال کرو۔ میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا، اپنا حق لینا سیکھیں۔ آپ اسے کہیں نا، خان صاحب مہربانی کریں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب ادھر آئیں۔ اب خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ چندہ ہم لوگوں سے مانگوا رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ ان کو صرف چندہ نہیں چاہیے، ہماری بھی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ کی بھی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ کھانا ہوتا تو جانور بھی زندہ ہوتے ہیں نا۔ انسانوں اور جانوروں کے فرق کو احساس اور ہمدردی اور پاس ہونا جو ہے، اس میں برتری دیتا ہے انسان کو۔ بہرحال خوش رہیں، سلامت رہیں، اپنے حقوق لینا سیکھیں۔ اللہ حافظ۔